لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوات محمد. ہر حمد، ہر ثنا، ہر عظمت، ہر بلندی، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. ہر عظمت، ہر عظمت، ہر بلندی، ہر عزت، ہر توقیر، ہر شہرت، ہر منقبت، ہر فضیلت، ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پے کرے وجود عطا کیا اور خود لا مکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم زدن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم ہائے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصع شہود پر جلوہ گر کر دیا. درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا. وہ انوار جو اس کی اندیت میں مکین تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے. اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں. اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع شک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ. شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن یہ سمجھ نہ سکے کہ ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے. میں ہزاروں بار عمر نو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جارو کش سلمان کی نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں
اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سی نگاہ کر دیں، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بولوں، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ برادران عزیز، بزرگان محترم، میں نے جس آیہ وائف الہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ مشہور و معروف آیت ہے، وہ اتمام دین پا، تکمیل دین پا، حجت کے لیے بھیجی گئی۔ دین اس اعلان کے بعد مکمل ہوا جب پیغمبر نے کہا من کنتو مولا ہو فہذا علیکم مولا۔ پھر آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ انشاءاللہ اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہوگی۔ ولایت کا اقتدار، ولایت کی بلندی، ولایت کی رسائی، ولایت کا مرتبہ، کوشش کروں گا اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے مبلغ علم کے تحت کچھ معروضات آپ کے گوش گزار کر سکوں۔ عربی زبان میں جہاں پر چند افراد اکٹھا ہو جائیں اسے مجلس کہا جاتا ہے۔ توجہات کا طالب ہوں، جہاں پر بھی کچھ افراد جمع ہو جائیں اسے عربی زبان میں مجلس کہا جاتا ہے۔ 4 قسم کی مجلسیں ایسی ہیں جو فائدہ مند ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی مجلس ہو انسان کے لیے مفید نہیں ہے، کوئی بھی مجلس ہو انسان کو فائدہ نہیں دے گی۔ پہلی مجلس پیغمبر فرماتے ہیں کہ وہ مجلس جس میں تلاوت قرآن پاک ہو، وہ مجلس انسان کے لیے فائدہ مند ہے، ثواب کا باعث ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کا ایک حرف یاد کر لے تو اللہ اس کے نامہ عمل میں 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے اور اس کے نامہ عمل سے 10 گناہ مٹوا دیتا ہے، 10 گناہ اس کے نامہ عمل سے ہٹا دیے جاتے ہیں، مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کی ایک آیت یاد کر لے تو اللہ اسے بہشت میں گھر عطا کرتا ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ پھر ہمارے 11ویں امام حسن عسکری علیہ السلام انہوں نے ارشاد فرمایا کہ روز محشر کچھ والدین ایسے ہوں گے کہ جن کے سر پر ایسا نورانی تاج ہوگا کہ جس کا نور 12,000 سال کی مسافت سے دیکھا جا سکتا ہوگا، اور انہیں 2 بیش قیمتی لباس پہنائے جائیں گے۔ وہ قیمتی لباس ہوں گے جو انہیں زیب تن کیے جائیں گے، انہیں پہنائے جائیں گے۔ وہ والدین جن کے سر پر نورانی تاج ہوگا، بیش بہا قیمتی لباس پہنائے گئے ہوں گے، وہ جب اپنا یہ مرتبہ دیکھیں گے، اپنا یہ رتبہ دیکھیں گے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کریں گے پروردگار یہ ہمیں کس عمل کا اجر ملا ہے، پروردگار یہ ہمیں کس نیکی کی جزا ملی ہے کہ ہمیں ایسا نورانی تاج عطا کیا گیا کہ جس کا نور 12,000 سال کی مسافت سے دیکھا جا سکتا ہے، پروردگار یہ ہمیں کس چیز کا اجر ملا ہے کہ یہ ہمیں بیش بہا قیمتی لباس پہنائے گئے۔ آواز قدرت آئے گی تم نے دنیا میں جو اپنا بیٹا چھوڑا جسے قرآن کی تعلیم دلوائی تھی، اسے قرآن کی تعلیم دلوائی تھی، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تم نے اسے قرآن کی تعلیم دلوائی تھی، یہ اس کا اجر ہے۔ تم نے ایک بیٹا چھوڑا جسے قرآن کی تعلیم دلوائی، یہ اس کا اجر ہے کہ اللہ نے تمہیں نورانی تاج عطا کیا، اللہ نے تمہیں بیش بہا قیمتی لباس عطا کیے۔ کیوں عطا کیے؟ کیونکہ تم نے دنیا میں ایسا بیٹا چھوڑا جو تلاوت قرآن کرتا ہے، اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ یعنی معلوم ہوا کہ اگر کوئی قرآن کی تعلیم حاصل کر لے، قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے والدین کو نورانی تاج دیا جاتا ہے، اس کے والدین کو بیش بہا قیمتی لباس دیا جاتا ہے۔ اب بھی نہیں پہنچے آپ، اگر کوئی غیر معصوم ماں باپ اپنا کوئی ایسا بیٹا چھوڑ کے جائے جو قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تعلیم حاصل کر لے تو اللہ اسے نورانی تاج عطا کرتا ہے۔ اب مجھے فیصلہ کر کے بتائیے اس ابو طالب کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا بیٹا علی آتے ہی توریت سنائے، زبور سنائے، انجیل سنائے، قرآن سنائے؟
صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ اور فرمایا یہ پہلی مجلس جو تلاوت قرآن پاک ہو تو اجر ملتا ہے۔ دوسری مجلس پیغمبر فرماتے ہیں ایسی مجلس جس میں علم دین بیان کیا جائے، وہ مجلس انسان کے لیے موجب ثواب ہے، باعث ثواب ہے۔ پھر پیغمبر نے فرمایا اگر کوئی ایک نشست میں بیٹھ کے کچھ لمحے علم دین پر گفتگو کرے تو اس کا یہ گفتگو کرنا پورے دن روزہ رکھنے اور رات بھر مسلسل عبادت کرنے سے افضل ہے۔ توجہ کیا آپ نے؟ پھر فرمایا کہ اگر کوئی دین کا ایک مسئلہ یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے، توجہ، دوسروں تک پہنچا دے تو اللہ اسے 70 جنت کے باغ عطا کر دیتا ہے، اسے جنت میں 70 گھر عطا کر دیتا ہے اور جہنم کی آگ اس پر حرام قرار دے دیتا ہے۔ ایک مسئلہ اگر کوئی یاد کر لے اور دوسروں تک پہنچا دے تو اللہ جنت میں گھر بھی عطا کرے گا، ایک نہیں 70 گھر۔ جائیے گا دنیا میں کہیں بھی حدیث بیان کیجیے گا، کوئی اعتراض نہیں کرے گا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک مسئلہ یاد کرنے پر، ایک مسئلہ بیان کرنے پر اللہ جنت میں گھر عطا کر دے، وہ بھی ایک نہیں 10 گھر عطا کر دے، 70 گھر عطا کر دے، جہنم کی آگ حرام قرار دے دے۔ ایک مسئلہ کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن جہاں آپ نے کہا کہ حسین پہ بہا ہوا ایک آنسو جنت دلا دے گا، ہزاروں آوازیں آ جائیں گی، کیسے ممکن ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ میں یہ ایسے ممکن ہے کہ یہ میری شال ہے، میں اس کا مالک ہوں، میں اس پہ تصرف رکھتا ہوں، میں اسے 5 روپے میں بیچ رہا ہوں، بیچوں گا نہیں کیونکہ 5 روپے اس کی قیمت ہے نہیں۔ مثال دے رہا ہوں، فرض کیجئے 5 روپے میں بیچ رہا ہوں، میں کسی نے 5 روپے دیے، میں نے یہ دے دی۔ کسی نے کہا کہ میں 1 کروڑ دوں گا، میں نے کہا نہیں دوں گا، میری مرضی ہے، میری شال ہے، میں جسے چاہوں تو فری میں دے دوں، 1 روپے میں دے دوں، میں نہ چاہوں تو کروڑوں میں نہ دوں۔ تو بھائی جس پر آنسو بہتا ہے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ چاہے تو 1 آنسو پر دے دیں، وہ چاہے تو ہزاروں سجدے پر بھی نہ دیں، یہ ان کی مرضی ہے نا، یہ ان کا اپنا اقتدار ہے، ان کی مرضی ہے۔ یہ 2 مجلسیں ہو گئی، توجہ رکھیے گا۔ تیسری مجلس کا جس میں علی کے حضور، جس میں علی کے فضائل بیان ہوں۔ پھر فرمایا جس کان نے علی کی ایک فضیلت سنی اللہ نے اس پر جہنم کی آگ حرام قرار دے دی، جس آنکھ نے علی کی ایک فضیلت پڑھی اللہ نے اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام قرار دے دی، جس ہاتھوں نے علی کی ایک فضیلت تحریر کی اللہ نے ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام قرار دے دی۔ یہ تمہیدی گفتگو ہے، تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ اللہ نے جہنم کی آگ حرام قرار دے دی، یہ ہو گئی تیسری مجلس۔ چوتھی مجلس امام نے فرمایا جس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جائے اور ہماری مصیبتوں کا بیان ہو۔ تو یہ 4 مجلسیں ہیں جو انسان کے لیے موجب ثواب ہیں، انسان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پہلی مجلس تلاوت قرآن والی، دوسری مجلس جس میں علم دین بیان کیا جائے، تیسری مجلس جس میں علی کا ذکر کیا جائے، چوتھی مجلس جس میں ان کے امر کو زندہ کیا جائے، ان کے مصائب پڑھے جائیں۔ اب بھائی اگر ہم تلاوت قرآن والی مجلس کرتے ہیں تو علم دین والی مجلس سے محروم رہتے ہیں، علم دین والی مجلس کرتے ہیں تو ذکر علی والی مجلس سے محروم رہتے ہیں، ذکر علی والی مجلس کہتے ہیں تو ان کے امر والی مجلس سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اب ہم کریں تو کیا کریں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ذکر قرآن والی مجلس کا ثواب بھی مل جائے، ہمیں علم دین والی مجلس کا ثواب بھی مل جائے، ہمیں علی کے ذکر والی مجلس کا ثواب بھی مل جائے، ہمیں ان کی مصیبت اور امر زندہ کرنے والی مجلس کا ثواب بھی مل جائے۔ تو ہم کریں کیا پروردگار؟ ہم تو مجبور ہیں، ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ
ہمیں تلاوت قرآن والی مجلس کا ثواب بھی ملے، ہمیں علم دین بیان کرنے والی مجلس کا ثواب بھی ملے، ہمیں فضائل علی بیان کرنے والی مجلس کا بھی ثواب ملے، ہمیں ان کے امر زندہ کرنے والی مجلس کا ثواب ملے۔ لیکن مالک ہم کیا کریں؟ آواز قدرت آئی پریشان نہ ہو، اپنے گھر فرش اعلیٰ بٹھا دے، حسین کی مجلس پر تلاوت قرآن بھی ہوگی، علم دین بھی بیان ہوگے، علی کے فضائل بھی بیان ہوں گے۔ حلوات پڑھ دیں آواز بلند۔ یا علی، وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ عزاداری امام حسین کو روکنے کی ناکام کوششیں ہوتی رہیں اور آج بھی ہوتی ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ عزاداری امام حسین مٹ جائے، لیکن عزاداری کا نگہبان تو خدا ہے، عزاداری کا پاسبان تو پردہ غیبت میں بیٹھا ہے۔ کوشش ہے ان کی کہ مٹ جائے۔ سیاست اس میں کوئی بھی کرے عبث ہوگی، سیاست اس میں کوئی بھی کرے عبث ہوگی، کثیف فکر کی رد بھی ادھر سے ہوتی ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا، سیاست اس میں کوئی بھی کرے عبث ہوگی، کثیف فکر کی رد بھی ادھر سے ہوتی ہے۔ ازائے شعبہ کوئی حرف آ نہیں سکتا، یقین ہو تو مدد بھی ادھر سے ہوتی ہے۔ ہاں غور کیا آپ نے، یقین ہو تو مدد بھی ادھر سے ہوتی ہے۔ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں، کسی سے پوچھئے کیوں پڑھتا ہے نماز، روزہ کیوں رکھتا ہے، حج پہ کیوں جاتا ہے، تو جواب یہ ملے گا کہ ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم حج پر اس لیے جاتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ کسی نمازی سے پوچھئے کہ کیا نماز کے بعد تمہیں اللہ کی آواز آئی کہ ہم تم سے راضی ہو گئے؟ کسی روزے دار سے پوچھئے کہ روزہ افطار کرنے کے بعد کیا خدا کی آواز آئی کہ ہم تم سے راضی ہو گئے؟ کسی حاجی سے پوچھئے کہ طواف خانہ کعبہ کرنے کے بعد کیا خدا کی آواز آئی کہ ہم تم سے راضی ہو گئے؟ کہ نہیں۔ تو بھائی جب اللہ کی آواز آئی نہیں تو یہ معلوم کیسے چلے کہ وہ راضی کب ہوتا ہے، ناراض کب ہوتا ہے، اس کی رضامندی کب ہوتی ہے، اس کی ناراضگی کب ہوتی ہے؟ تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ میں کوئی آواز نہیں ہے، اللہ میں کوئی حس نہیں ہے، اللہ محدود نہیں، اللہ کسی زمان میں نہیں، اللہ کسی مکان میں نہیں۔ پھر امام رضا کا خطبہ موجود ہے توحید کے لیے، امام نے فرمایا کہ راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ کیفیتوں میں شمار ہوتا ہے، اور اللہ میں کیفیتیں نہیں پائی جاتی۔ اللہ کیفیتوں سے بے نیاز ہے، اس لیے کہ کیفیتیں بنتی ہیں مزاج سے، مزاج بنتا ہے طبیعت سے۔ اللہ میں نہ مزاج ہے، نہ طبیعت ہے، نہ کیفیتیں ہیں، اور ناراض ہونا راضی ہونا ایک کیفیت ہے۔ یعنی ناراض جب انسان ہوگا تو حالت کچھ اور ہوگی، جب راضی ہوگا تو حالت کچھ اور ہوگی، یعنی تبدیلی ہوگی انسان میں۔ ناراضگی میں تبدیلی الگ ہوگی، راضی ہونے میں تبدیلی الگ ہوگی۔ اللہ وہ ذات ہے جس میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ توجہ، اللہ نتیجہ آئے گا تو انشاءاللہ شہبر ولایت نکلیں گے اور آپ جبریل کے ساتھ اڑیں گے۔ توجہ رکھیے گا، اللہ کیفیتوں سے بے نیاز ذات۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کیفیت رکھتا ہے نعوذ باللہ، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ جب راضی ہوتا ہے تو کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ لیکن خطبہ امام کا کہہ رہا ہے کہ اللہ میں کیفیت نہیں ہوتی، تو پتہ کیسے چلے کہ وہ راضی کب ہوتا ہے، وہ ناراض کب ہوتا ہے؟ طبیعتیں اس میں ہے نہیں، مزاج اس میں ہے نہیں، کیفیتیں اس میں ہے نہیں، حالتوں کا تغیر اس میں ہے نہیں،
پروردگار عالم کی بارگاہ میں دست دعا طلب کرتے ہیں. پروردگار اٹھا کے بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار ہم تجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں اس دعا کے ذریعے تجھے آل محمد کا واسطہ بتا میرے مالک کیسے معلوم چلے گا تو کب راضی ہے کب ناراض ہے, تیری رضامندی کب ہے تیری ناراضگی کب ہے. آواز قدرت آئی یہ بتاؤ تمہاری ناراضگی اور رضامندی کا اظہار کیسے ہوتا ہے. توجہ, تمہاری ناراضگی اور رضامندی کا اظہار کیسے ہوتا ہے. میں نے کہا پروردگار میری ناراضگی اور میری رضا کا اظہار میرے چہرے سے ہوتا ہے. غور نہیں کیا آپ نے, میری ناراضگی اور میری رضا کا اظہار میرے چہرے سے ہوتا ہے. کیسے معلوم چلتا ہے؟ پروردگار جب میں ناراض ہوتا ہوں تو اس کا اظہار بھی میرا چہرہ کرتا ہے, جب میں راضی ہوتا ہوں اس کا اظہار بھی میرا چہرہ کرتا ہے, جب میں کسی سے خفا ہو جاتا ہوں اس کا اظہار بھی میرا چہرہ کرتا ہے, جب میں کسی سے ناراض ہو جاتا ہوں اس کا اظہار بھی میرا چہرہ کرتا ہے. میرا چہرہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس وقت ناراض ہیں, میرا چہرہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس وقت ناراض ہیں, میرا چہرہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس وقت راضی ہیں. میرا چہرہ بتاتا ہے, میرا چہرہ اظہار کرتا ہے, میرے چہرے کے تاثرات ظاہر کرتے ہیں کہ میں کب راضی ہوں کب میں ناراض ہوں, کب میری رضامندی ہے کب میری ناراضگی ہے. آواز قدرت آئی جب تمہارا چہرہ تمہاری ناراضگی اور تمہاری رضامندی کا اظہار کرتا ہے تو جاؤ بزم نبی میں علی میرا چہرہ ہے, علی کو دیکھتے جاؤ. علی راضی ہے تو میں راضی ہوں, علی ناراض ہے تو میں ناراض ہوں. صلوات پڑھ دیں بابا دے بلند. یا علی یا علی یا علی یا علی علی کا چہرہ دیکھو. اگر علی راضی تو جلی راضی, علی ناراض تو جلی ناراض. ان کی رضا ان کی ناراضگی اس کی رضا کی دلیل, اس کی ناراضگی کی دلیل. اور علی اسی سے راضی ہوں گے جس سے بطول راضی ہو, اور بطول اسی سے راضی ہوں گی جس سے حسین راضی ہو, حسین اسی سے راضی ہوگا جو عزاداری میں ڈھل جائے. اور فرمایا آپ نے اب پروردگار یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ تیری ناراضگی تیری رضامندی ان کے ذریعے معلوم چلے گی, لیکن تو نے جو قرآن میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, میں نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. نوجوان دوست توجہ کریں, بزرگوں کے لیے میں کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں. میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں. تو جب مقصد خلقت عبادت ہے تو پھر ہر لمحہ عبادت ہونا چاہیے. اٹھو تب بھی عبادت ہو, چلو تب بھی عبادت ہو. یہ کیا 24 گھنٹے میں کچھ لمحات نکال لیے, مصلی پہ آ گئے, نماز ادا کر لی, سجدہ کر لیا, عبادت ہو گئی. یہ تو مقصد خلقت نہیں ہوا. مقصد خلقت تو وہ ہوگا جو ہر لمحہ انسان سے وابستہ ہو, ہر لمحہ انسان سے جڑا ہو. مولا سے پوچھا گیا مولا یہ جو اللہ کہہ رہا ہے لیعبدون اس سے مراد کیا؟ امام نے فرمایا لا یعرفون اس سے مراد ہے, یعنی اللہ نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ اسے پہچانا جائے, اس کی معرفت حاصل کی جائے, اسے پہچانا جائے. پروردگار مطالبہ تو نے کیا ہے پہچاننے کا, لیکن مجھ سمیت یہ سب مجبور ہیں جب تک ان کے سامنے کوئی ہو نہ یہ پہچانتے نہیں. دیوار ایک لفظ ہے, جب تک دیوار کا حیولہ نہ ہو یہ پہچانتے نہیں کہ دیوار کہتے کسے ہیں. یہ پنکھا چل رہا ہے, جب تک اس کی شکل و صورت سامنے نہ ہو پہچانتے نہیں پنکھا کسے کہتے ہیں. پروردگار یہ تجھ تک آئیں تو پھر واپس نہ آئیں, یہ تیرا کمال ہے کہ تو ان تک آتا نہیں. جملے کی احتیاط دیکھیے گا, یہ تیرے کمال اور تیرے صفت کی بلندی ہے کہ تو ان تک نہیں آتا. تجھے پہچانا کیسے جائے, کیسے پہچانا جائے؟ کہا جس کو میں نے اپنی معرفت کے لیے خلق کیا ہے اس کا نام ہے محمد. محمد کے پاس جاؤ, وہ بتائے گا میری معرفت کیسے ہوگی, مجھے کیسے پہچانا جائے گا. ہم نے
تصوراتی سفر کیا، 1400 سال پیچھے گئے، بس میں پیغمبر میں آئے، اے اللہ کے نبی ہم اللہ کی معرفت کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں، کیسے پہچانے؟ پیغمبر نے آواز دی، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو پہچاننا چاہتے ہو، اللہ کی معرفت چاہتے ہو؟ ہاں اللہ کے نبی ہم اللہ کی معرفت چاہتے ہیں۔ اچھا اگر اللہ کی معرفت کرنا ہے علی کو ڈھونڈو، علی کو ڈھونڈو، علی کو تلاش کرو۔ پیغمبر نے فرمایا علی کو ڈھونڈو، علی کو تلاش کرو۔ جب علی مل جائے تو کیا کریں؟ جب علی مل جائیں تو علی کی معرفت حاصل کرو، اور کوشش کرنا معرفت حاصل کرنے کی، یہ نہ کہنا کہ مجھے معرفت ہو گئی، اس لیے کہ علی کی کما حق معرفت یا اللہ کو ہے یا نبی کو ہے۔ پروردگار اس میں اللہ کیسے پہچانا جائے؟ پروردگار تو کیسے پہچانا جائے گا اس میں؟ کیا نبی بتا رہے ہیں؟ نبی کی باتیں سنو۔ پیغمبر کیسے پہچانا جائے گا اللہ؟ کہا علی کو ڈھونڈو، جب علی مل جائے، توجہ، جب علی مل جائے تو علی کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اور جب علی کی کچھ معرفت ہو جائے تو پھر علی کے صفات پہ غور کرنا۔ علی مردے کو کیسے زندہ کرتا ہے، علی ڈوبے ہوئے سورج کو کیسے پلٹاتا ہے، علی بارش کے فرشتوں کو حکم کیسے دیتا ہے، علی میکائیل پر تصرف کیسے رکھتا ہے، علی کی دہلیز پر جبریل کیسے آتے ہیں، ان چیزوں پر غور کرتے جانا۔ اے اللہ کے نبی ہم نے غور کر لیا، اب کیسے پہچانے؟ کہ جب تم ان چیزوں پر غور کرتے چلے جاؤ کہ علی ٹھوکر سے مردے زندہ کر دیتے ہیں، علی ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹا دیتے ہیں، علی کے در پر جبریل نوکر بن کے آ جاتے ہیں، جب یہ چیزیں غور کرتے جاؤ اور تمہارے ذہن میں وسواس پیدا ہونے لگے، کہیں علی تو خدا نہیں ہے، کہیں علی تو خدا نہیں ہے، کہیں علی تو خدا نہیں ہے، اب تمہیں اللہ کو پہچاننا ہے۔ جب یہ وسواس پیدا ہو کہ کہیں علی تو خدا نہیں، تو پھر علی کی پیشانی دیکھنا، جب علی سجدے میں جا کے کہے سبحان اللہ ہے، سبحان اللہ ہے، سمجھ لینا وہی خدا ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ اور فرمایا جب علی کی پیشانی سجدے میں ہو تو دیکھنا علی کے لبوں پر کلمات کیا ہیں۔ جب علی کہے سبحان اللہ تو سمجھنا وہ خدا ہے جس کو علی جھکتا ہے، جس کو علی سجدہ کرتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا سجدہ ہمارا ایمان ثابت کرتا ہے، لیکن علی کا سجدہ وجود الرحمن ثابت کرتا ہے۔ اور بات کو واضح کروں تاکہ نوجوان دوست ساتھ ہو جائیں، ہم اور آپ سجدہ نہ کریں تو پھر شک ہونے لگتا ہے، کہیں یہ توحید کا منکر تو نہیں، کہیں یہ اللہ کا منکر تو نہیں، کہیں یہ خدا کا منکر تو نہیں۔ ہم اور آپ سجدہ نہ کریں تو شک ہوتا ہے، کہیں یہ اللہ کا منکر نہیں، لیکن علی سجدہ نہ کرے تو شک ہوتا ہے، کہیں یہی تو خدا نہیں۔ غور کیا آپ نے؟ یہ علی کا کمال ہے۔ علی کی پیشانی سجدے میں جاتی ہے تو اس کی توحید ثابت ہوتی ہے۔ دلیل خدا، وجود دلیل خدا علی کی ذات۔ علی پیشانی سجدے میں رکھے۔ اب اللہ قرآن میں کہہ رہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، ایک ساتھ تھامنا۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، تفرقہ نہ کرنا، فرقوں میں نہ بٹ جانا۔ اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی رسی کو تھام لیا جائے تو پھر فرقہ نہیں ہوگا، تفرقہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، مضبوطی سے تھام لو۔ اگر اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لی گئی تو پھر تفرقہ نہیں ہوگا۔ اب ہم سے اتحاد کی باتیں کی جاتی ہیں، ہم اتحاد کرنے کو تیار ہیں، لیکن قرآن کی آیت دیکھو کیا کہہ رہی ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو مضبوطی سے۔ اور اگر تم نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا تو تفرقہ نہیں ہوگا، فرقہ نہیں بنے گا۔
توجہ، فرقہ نہیں بنے گا۔ تو قرآن نے تو روز اول ہی فیصلہ کر دیا، اگر سب کو ایک ہونا ہے تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا جائے، سب ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں گے، سب ایک ہو جائیں گے، سب ایک ہو جائیں گے۔ کیسے ایک ہوں گے؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑا جائے گا۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ امام سے پوچھا گیا مولا حبل اللہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا حبل اللہ سے مراد میرے دادا علی کی ولایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری دنیا علی کی ولایت مان لے تو تفرقہ نہیں ہوگا، فرقے نہیں ہوں گے۔ جملہ آسان کر دوں، اگر چاہتے ہو کہ اختلاف نہ ہو، سب ایک ہو جائے، تو کلمہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ تک نہ کہو، بلکہ محمد رسول اللہ کے بعد علی ولی اللہ بھی کہو۔ اور کیا آپ نے علی ولی اللہ کہو۔ علی ولی اللہ اختلاف ختم کرتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ایک ہو جائیں سب، تو علی ولی اللہ، علی ولی اللہ کو زبان پہ جاری کرو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر۔ پہلے میں بتا دوں کہ کربلا کی بڑی فضیلتیں ہیں، ہمارے عزیز بھائی مسلسل زیارت کے لیے پڑھ رہے تھے، لیکن کچھ ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جن کی وہ حیثیت نہیں ہوتی، جو تمنا تو بہت رکھتے ہیں، تڑپ بہت دل میں ہوتی ہے، لیکن افورڈ نہیں کر پاتے کہ ہم کربلا جائیں۔ لیکن ان نوجوان لڑکوں نے ایک ایسی مہم چلائی کہ جس کے ذریعے مولا پر یہ چھوڑ دیا جائے گا کہ مولا کسے بلائیں گے، اور ایک قرعہ اٹھایا جائے گا، جس کا نام نکلے گا، جس کا نمبر آئے گا، مولا اسے منتخب کر لیں گے۔ یہ بہت اچھی مہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بزرگوں کو بھی سب کو شانہ بشانہ ہونا چاہیے، سب کو ساتھ دینا چاہیے، اس لیے کہ اگر آپ کے 500 روپے یا 100 روپے مولا کے نام پر گئے اور وہ کسی زائر کے لیے مددگار ثابت ہوئے اور کوئی کربلا گیا، تو اس میں آپ بھی شریک ثواب رہیں گے، اور اس کو تو اللہ سے ملاقات کا شرف مل ہی جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ثانیہ اے علی محسن بھائی اسٹوڈیو، یہ ان کا نام نکلا۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھیں عظمت محمد والے محمد پر۔ بات تو آگے بڑھائیں، بات بھولے تو نہیں آپ؟ کہاں تھا میں؟ ذرا دیکھوں آپ کی سماعت کا امتحان لوں، کہاں تھا میں؟ شاباش، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اللہ کی رسی علی کی ولایت، یعنی اگر علی ولی اللہ کہہ دیا تو یہ اختلاف ختم۔ اب پھر اب یہاں پر میں اکثر یہ تو کہتا ہوں کہ میں بزرگوں سے کچھ نہیں پوچھتا، لیکن اب پوچھوں گا ایک سوال ہاتھ جوڑ کے۔ یہ بتائیے، آپ کی زندگی مجلسوں میں گزری ہے، بڑے بڑے خطیبوں کو سنا، بڑے بڑے عالموں کو سنا، کیا کبھی کسی عالم سے یہ سنا کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ سنا ہے؟ اگر کسی نے تو میرے علم میں اضافہ کرے۔ اگر کسی نے سنا ہے تو میرے علم میں اضافہ کر دے کہ ہاں میں نے سنا ہے۔ میں نے تو بچپن سے لے کے اتنا بڑا ہو گیا میں نے آج تک کسی عالم سے نہیں سنا، نہ میں نے کہیں پڑھا۔ حالانکہ بزرگوں سے اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ عمر میں زیادہ ہیں، انہوں نے بڑے بڑے خطیبوں کو سنا ہوگا، تو وہ بتا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے سنا ہے کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے تو بتائے۔ نہیں نا، کیا سنا ہے؟ ماشاءاللہ، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ عجیب بات ہے، پروردگار چہرہ دیکھنا علی کا عبادت، تعریف تو حسن یوسف کی کرتا ہے، قرآن میں ذکر یوسف کا کرتا ہے، قرآن میں تذکر یوسف کے کرتا ہے، لیکن چہرہ دیکھنا علی کا عبادت ہے، چہرہ دیکھنا یوسف کا عبادت نہیں۔ تذکر یوسف کے، ذکر یوسف کا، حسن بیان ہو رہا ہے یوسف کا، لیکن یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں۔ یوسف کرنا بھی عبادت نہیں، لیکن علی کرنا عبادت ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، یوسف کرنا بھی عبادت نہیں، لیکن علی کرنا عبادت ہے۔ پروردگار یہ ماجرا کیا ہے کہ تذکرہ یوسف کا، حسن یوسف کا بیان
ہوتا ہے. قرآن میں باتیں یوسف کی کرتا ہے لیکن یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں. چہرہ دیکھنا علی کا عبادت, چہرہ دیکھنا علی کا عبادت, ذکر کرنا علی کا عبادت. توجہ, ذکر کرنا علی کا عبادت, چہرہ دیکھنا علی کا عبادت. آخر وجہ کیا ہے؟ قرآن میں ذکر یوسف کا, اس میں کی باتیں یوسف کی, چرچے یوسف کے, لیکن یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. مالک کیا وجہ ہے؟ آواز قدرت آئے گی. وہ یوسف کا چہرہ ہے, علی میرا چہرہ ہے. یا کاشف الکرب. غور فرمایا آپ نے؟ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت نہیں, اس لیے کہ وہ یعقوب کے بیٹے کا چہرہ ہے. علی وجہ اللہ ہے, علی اللہ کا چہرہ ہے. علی کرنا بھی عبادت اسی لیے چونکہ علی اللہ کا نام ہے, علی اللہ کا اسم ہے, سب سے قدیمی نام اللہ کا, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. علی اللہ کا نام, اس نے اپنے نام سے علی کے نام کو مشتق کیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ, اس نے اپنے نام سے علی کے نام کو مشتق کیا. اب قرآن نے پھر آواز دی, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. اللہ نے آسمان سے طیب و طاہر پانی نازل کیا. لفظوں پر غور کیجیے گا, وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. بھائی پانی تو ویسے بھی طاہر ہوتا ہے, پانی تو پاک ہوتا ہے, بارش کا پانی تو پاک ہوتا ہے, طاہر ہوتا ہے. پھر اللہ ماں کہہ کے اس کے بعد پھر طہورا الگ سے کہہ رہا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا. جب تمہیں پانی نہ ملے تو مٹی کے قریب آ کے پاک ہو جانا تیمم کر کے. غور فرمانا, اب تیمم کر کے پاک ہو جانا. انزلنا من السماء, پانی کہاں سے نازل ہوا؟ آسمان سے. مٹی کہاں سے ملتی ہے؟ زمین سے, تراب سے. تراب سے ملتی ہے مٹی, آسمان سے ملتا ہے پانی. اب ذرا حدیث قدسی پڑھیے, لولاک لما خلقت الافلاک. اے میرے حبیب, اگر تم نہ ہوتے, تمہیں نہ بنانا ہوتا تو میں آسمانوں کو نہ بناتا. افلاک فلک کی جمع, میں تمہیں نہ بناتا تو آسمانوں کو نہ بناتا, آسمانوں کو نہ بناتا, آسمانوں کو نہ بناتا. آسمان سے برستا ہے پانی, اور آسمان ہے محمد کی وجہ سے. توجہ توجہ, آسمان سے برستا ہے پانی, آسمان ہے محمد کی وجہ سے. اب زمین کس کی وجہ سے؟ صحیح بخاری شریف میں جملے موجود ہیں. جب بھی پیغمبر علی کو بلاتے تھے کہتے تھے یا ابا تراب ادنو منی, اے ابا تراب میرے قریب آؤ, اے ابا تراب میرے قریب آؤ. ابو تراب علی کا لقب ہے. اس کا مطلب یہ ہوا بھائی باپ نہ ہو تو بیٹا وجود نہیں رکھتا, باپ نہ ہو تو بیٹا وجود نہیں رکھتا. علی ہے ابو تراب, تراب کی بنیاد, تراب کی اصل, تراب کی جڑ. اگر علی نہ ہو تو زمین نہ ہو. محمد کے لیے کہا گیا لولاک لما خلقت الافلاک, محمد نہ ہو تو آسمان نہ ہو, آسمان نہ ہو تو پانی نہ ہو, علی نہ ہو تو زمین نہ ہو. توجہ, زمین نہ ہو تو مٹی نہ ہو. اب آسمان سے برستا ہے پانی, زمین سے اگتا ہے اناج. توجہ, آسمان سے برستا ہے پانی, زمین سے اگتا ہے اناج. آسمان محمد کی وجہ سے, زمین علی کی وجہ سے. آسمان سے پانی, زمین سے اناج. تو جب یہ طے ہو گیا کہ آسمان محمد کی وجہ سے, زمین علی کی وجہ سے, آسمان سے پانی, زمین سے اناج, تو اب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ دو بھائی نہ ہو تو دنیا بھوکی بھی مر جائے, دنیا پیاسی بھی مر جائے. اور کیا آپ نے, اگر یہ دو نہ ہو. تو ظاہری رخ دیکھا آپ نے, ایک رخ اور دیکھیے. آدم کیسے بنے ہیں؟ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے.
نہ مٹی تھے نہ پانی تھے، درمیان تھے، دونوں سے ملے ہوئے تھے۔ انہیں نہ مٹی کہا جا سکتا تھا نہ پانی۔ آدم بنے ہیں پانی اور مٹی سے، آدم خلق ہوئے پانی اور مٹی سے۔ پانی کس کی وجہ سے؟ محمد کی وجہ سے۔ مٹی کس کی وجہ سے؟ علی کی وجہ سے۔ پانی محمد کی وجہ سے، مٹی علی کی وجہ سے۔ ہماری اور آپ کی بات کیا ہے؟ محمد علی نہ ہو تو ہمارا باپ آدم بھی وجود نہ پائے۔ اگر علی اور محمد نہ ہو، اب کیا کہا کہ اگر پانی نہ ملے تو کیا کرنا؟ تراب کے پاس آ کے پاک ہو جانا۔ سب کو تزکیہ نفس کی ضرورت ہے، سب کے لیے تزکیہ نفس ضروری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جب پانی نہ ملے، یعنی بظاہر جب محمد نہ ہو، توجہ، بظاہر جب محمد نہ ہو۔ اب یہ جملہ بڑی آہستہ سے کہوں گا، مجھے ایک بار صرف دیکھنا ہے کہ آپ کتنی اونچائی پہ ہیں اس وقت۔ اگر پانی نہ ملے تو مٹی کے پاس آ کے تیمم کر کے پاک ہو جانا۔ پانی محمد کی وجہ سے، مٹی علی کی وجہ سے۔ یعنی اگر محمد نہ ہو تو ابو تراب کے پاس آ کے اپنے نفسوں کو پاک کر لینا۔ کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے، کیا کہنے آپ کے؟ مولا آپ کو خوش رکھیں، مولا خوش رکھیں آپ کو۔ ابو تراب تزکیہ نفس کریں گے، تزکیہ نفس۔ پھر قرآن کا رافع ماتا او قتلوا انقلبتم علی اعقابکم۔ میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا تمہیں موت آ جائے تو یہ سب کے سب اپنے آبائی دین پر لوٹ جائیں گے، پلٹ جائیں گے۔ جو مسلمان ہوئے ہیں یہ اپنے دین پر واپس پلٹ جائیں گے۔ منزل کی طرف آ رہا ہوں میں۔ یہ اپنے دین پر واپس پلٹ جائیں گے، اپنے آبائی دین پر، یعنی بت پرستی پر پلٹ جائیں گے۔ بھائی محمد کو گئے ہوئے تو زمانہ ہوا، کوئی پلٹا نہیں۔ مسلمان بڑھتے گئے، تعداد بڑھتی گئی، کوئی بدلا نہیں، اپنے آبائی دین پر کوئی لوٹا نہیں۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر محمد تم چلے جاؤ درمیان سے، تمہیں موت آ جائے یا قتل کر دیے جاؤ تو یہ سب کے سب اپنے آبائی دین پر پلٹ جائیں گے۔ لیکن کوئی پلٹا نہیں، کوئی بدلا نہیں، کوئی اپنے آبائی دین پر نہیں گیا، سب کے سب مسلمان بنتے چلے گئے، مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ تو آپ کیا کیجیے گا؟ آیت کا انکار کیجیے گا؟ اگر سوچ بھی لیا تو کفر ہو جائے گا، آپ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آیت کا انکار کفر کا مرتکب ہوتا ہے وہ بندہ جو آیت کا انکار کر دے۔ قرآن کی آیت تو کہہ رہی ہے کہ محمد کے جاتے ہی یہ اپنے آبائی دین پر لوٹ جائیں گے، لیکن کوئی لوٹا نہیں، کوئی پلٹا نہیں، کوئی بدلا نہیں، مسلمان بڑھتے گئے۔ تو اب دو صورتیں ہیں، یا تو آیت کی حقیقت کا انکار کرو یا پھر مانو آج بھی کوئی محمد پردہ غیب میں ہے، آج بھی کوئی محمد پردہ غیب میں ہے جو پردہ الٹ کے آئے گا اور وہ دین کو غالب کرے گا۔ کتاب علامہ مودودی، میں آج بات کر رہا تھا یاد آ گیا مجھے، علامہ مودودی، بہت توجہ، اب یہاں سے دو تین جملے بہت اہم ہیں۔ علامہ مودودی کے شاگرد تھے یہ، غلام علی ان کا نام تھا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ حاکم شام نے، اپنے یہاں بھی کچھ لوگ غلطی کر دیتے ہیں، امیر لگا دیتے ہیں، حالانکہ میں تو حاکم بھی نہیں کہتا، میں تو سیدھے کہتا ہوں فرعون شام، اس لیے کہ جو وقت کے موسیٰ کے مد مقابل ہو وہ فرعون ہی ہوتا ہے، یہی ہے نا۔ لیکن پھر بھی حاکم شام نے عبد الرحمن ابن ابی بکر کے پاس 100 درہم بھیجے اور کہا کہ تم یہ 100 درہم رکھ لو اور میرے بیٹے یزید کی بیعت کر لو۔ انہوں نے جواب لکھا، میں اپنا دین نہیں بیچ سکتا، میں اپنا دین نہیں بیچ سکتا۔ انہوں نے ایک خط لکھا عبداللہ ابن عمر کو، ان کو بھی 100 درہم بھیجے، کہا کہ میرے بیٹے یزید کی بیعت کر لو۔ اب ان کا جملہ جو میں نے کتاب کا نام بتا دیا، لکھنے والے جو ہیں غلام علی،
یہ علامہ مودودی کے شاگرد تھے، انہوں نے لکھا ہے یہ جملہ محفوظ کیا اپنی کتاب میں. جب عبداللہ ابن عمر کے پاس یہ گیا لیٹر کی جو ہے مجھے یہ تمہیں بھیج رہا ہوں میں 100 درہم اور اس کو تم لے لو اور یزید کی بیعت کر لو. تو انہوں نے کہا کہ اتنے کم پیسوں میں اپنا ایمان بیچ دوں. انہوں نے کیا کہا تھا عبد الرحمن ابن ابی بکر نے کہ میں اپنا دین نہیں بیچوں گا. انہوں نے کیا کہا، اب سمجھنا آپ کا کام ہے، انہوں نے کیا کہا اتنے کم پیسوں میں کیا میں اپنا ایمان بیچ دوں. اس کا مطلب کچھ اور سمجھ رہا ہے نا، یعنی اگر اضافہ ہو تو کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. بہرکیف اب لکھا کیا، خریدنے والا حاکم شام. خرید کن سے رہا ہے؟ عبد الرحمن ابن ابی بکر سے، عبداللہ ابن عمر سے. ایمان بیچ دو، یزید کی بیعت کر لو. انہوں نے کہا نہیں، جس نے ایمان نہیں بیچا اس کو بھی رضی اللہ لکھا گیا، جس نے ایمان خریدنے کے لیے پیسے بھیجے اس کو بھی رضی اللہ لکھا گیا. یہ فلسفہ تو بالکل سمجھ سے باہر ہے کہ قاتل بھی رضی اللہ ہے، مقتول بھی رضی اللہ ہے، ظالم بھی رضی اللہ ہے، مظلوم بھی رضی اللہ ہے. یہ تو عقل سے پرے بات ہے. بالکل غور فرما رہے ہیں آپ، نتیجہ بڑا لطیف ہوگا. عقل سے پرے بات ہے. لکھا گیا کہ صاحب حسین نے اس لیے بیعت نہیں کی چونکہ یزید فاسق تھا، یزید فاجر تھا، یزید شرابی تھا، یزید ریشمی لباس پہنتا تھا، یزید سونا پہنتا تھا، یزید بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا. حالانکہ ہم جنس اپنے ہم جنس کے ساتھ کھیلتے ہیں، یہ تو کلیہ ہے، لیکن یزید اپنے بندروں کے ساتھ کھیلتا تھا، اس لیے حسین نے بیعت نہیں کی. ممبر سے کہہ رہا ہوں کوئی جھوٹی سے جھوٹی روایت لا کے دکھائے کہ امام نے کہا ہو کہ میں یزید کی بیعت اس لیے نہیں کر رہا ہوں چونکہ وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے، وہ شرابی ہے، وہ رقص باز ہے، وہ زناکار ہے، وہ بدکار ہے. کہیں نہیں. امام نے کیا کہا ولید کے دربار میں، مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مجھ جیسا. امام کا یہ کہنا شاید یہ رخ سے پہلے نہ سنا ہوا آپ نے. امام کا یہ کہنا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین جیسے پہلے بھی تھے، یزید جیسے بھی تھے. حسین جیسے بھی پہلے تھے، یزید جیسے بھی تھے. تبھی تو حسین نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تو جب یزید جیسے تھے تو ان کا کردار ظاہر نہیں ہو پایا، لیکن یزید کا کردار ظاہر ہو گیا، یزید سامنے آ گیا. حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اب تم نے یزید کو رضی اللہ لکھا، جب تم نے یزید کو رضی اللہ لکھا، رضی اللہ کہا تو ہمیں برا نہیں لگا، ہم بالکل پریشان نہیں ہوئے، ہم بالکل ناراض نہیں ہوئے. اس لیے کہ امام فرما رہے ہیں مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے، تم نے یزید کو رضی اللہ کہہ کے، یزید کو رضی اللہ کہہ کے تم نے خود اس بات کا اظہار کر دیا. یزید کو رضی اللہ کہا، اس رضی اللہ کی آڑ میں، اس رضی اللہ کی آڑ میں پہلے کے جتنے یزید تھے تم نے رضی اللہ یزید کو کہہ کے ان سب کے شجروں کو بے نقاب کر دیا. کون رضی اللہ ہے؟ اب جاؤ ڈھونڈو رضی اللہ ہو اور ان کے مقابل آیا ہو تو وہ اندر سے یزید ہی ہے. چاہے وہ حسن کے مقابل ہو، چاہے وہ علی کے مقابل ہو، چاہے وہ حسین کے مقابل ہو. الزام لگا دیا جاتا ہے، صدیوں سے یہ بحث چلتی آ رہی ہے، شیعوں نے مارا ہے، روتے ہیں، یہ ماتم کرتے ہیں، ان کو سزا مل رہی ہے. سنتے ہیں نا، سزا مل رہی ہے انہیں. اچھا جی شیعوں نے مارا ہے، ہم بھی کہہ رہے ہیں شیعوں نے مارا ہے، تم بھی کہہ رہے ہو شیعوں نے مارا ہے، لیکن تاریخ پڑھو، سب کے شیعہ الگ الگ تھے. شیعوں نے تو مارا، شیعوں نے تو مارا. اچھا چلو ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو شیعوں نے مارا ہے، ان کو ماتم جو کر رہے ہیں سزا مل رہی ہے. اچھا تو کیا آپ نہیں چاہتے کہ امام حسین کے قاتلوں کو سزا ملے؟
جب یہ ان کو سزا مل رہی ہے تو پھر تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ سزا انہیں مل رہی ہے ماتم کی شکل میں، تکلیف آپ کو کیوں ہو رہی ہے؟ آپ یہ ماتم بند کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ آپ کو بڑی ہمدردی ہے حسین کے قاتلوں سے، آپ نہیں چاہتے کہ حسین کے قاتلوں کو سزا ملے؟ جب سزا مل رہی ہے ماتم کی شکل میں تو پھر آپ یہ ماتم کیوں رکوانا چاہتے ہیں؟ آپ یہ ماتم کیوں بند کروانا چاہتے ہیں؟ شیعوں نے مارا ہے، اچھا ٹھیک ہے، آؤ پھر ہم بتاتے ہیں شیعوں کے نام جنہوں نے مارا ہے، نام ہم بتائیں گے ان شیعوں کے، لعنت مل کے تم بھی کرو۔ پہلا نام سنو اس شیعہ کا جو شیعہ تھا، یزید ابن معاویہ۔ غور نہیں کیا آپ نے؟ شیعوں نے مارا ہے نا تو نام سنو قاتلوں کے نا، یزید ابن معاویہ شیعہ تھا، اور مل کے شیعہ پہ لعنت کرتے ہیں۔ شمر قاتل حسین وہ بھی شیعہ تھا نا، اور اس پر بھی لعنت کریں۔ عمر سعد جو یزیدی فوج کا جنرل تھا وہ بھی تمہارے نزدیک شیعی ہوگا، چلو اس پہ بھی لعنت کریں۔ ہرملہ وہ بھی شیعی ہوگا، چلو اس پہ بھی لعنت کریں۔ ابن زیاد جو گورنر تھا وہ بھی شیعی ہوگا، چلو اس پر بھی لعنت کریں۔ دیکھو ان عزاداروں کو چھیڑو نہیں، ورنہ لعنت سے تمہاری نہ ماں بچ پائے گی نہ تمہارا باپ بچ پائے گا۔ اور کیا اگر ان کو چھیڑا، انہیں چھیڑو نہیں۔ ابھی تو انشاءاللہ کل سے گفتگو کروں گا، ابھی تو میں اپنے اس منزل پہ آیا ہی نہیں ہوں، پھر بچ نہ پائے گا کوئی۔ جاؤ دیکھو کتنے قسم کے شیعہ تھے، تاریخ تبری میں جملہ ملے گا۔ جب ہلال ابن نافع میدان میں آئے، ان کے مقابل ایک بندہ حارث آیا، رجس پڑھا، جناب ہلال نے کہا انا ہلال ابن نافع انا علی دین علی ابن ابی طالب و دین رسول اللہ، میں علی اور رسول کے دین پر ہوں، یا حسین کی جانب۔ جائیے ایک چیلنج کر رہا ہوں، کتاب کا نام بتا دیا۔ حارث نے کیا کہا؟ انا حارث انا علی دین عثمان، اس سے زیادہ کیا کہوں؟ میں عثمان کے دین پر ہوں۔ دونوں رجس پڑھ لیجئے، فیصلہ کر لیجئے قاتلان حسین کہاں ہیں۔ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا تو پھر یزید کے بچوں میں کھلبلی کیوں ہے؟ اگر حسین کے ماتم میں کچھ نہیں رکھا، یہ ماتم دار عشق حسین میں روزے عاشور زنجیر لگا لیں تو بڑا اعتراض، اپنے آپ کو زخمی نہ کرو۔ یہ کیا غضب کر دیا؟ ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم، کاش کہ ہم آپ کے ساتھ ہوتے۔ یہ اسی جملے کی وضاحت ہے جو ہم زنجیر قما یہ خون بہاتے ہیں مولا کے نام پر، یہ عشق حسین میں یہ اس کی وضاحت ہے کہ مولا اگر ہم ہوتے تو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے۔ لیکن یہ بھی کمال ہے ماتم حسین کا، زنجیر کا زخم عزادار کی پشت پہ لگتا ہے لیکن درد مفتی کے جگر میں ہوتا ہے۔ اور فرمایا آپ نے یہ بھی کمال ماتم حسین ہے، زخم یہاں ہے، درد وہاں ہے نا۔ اب یہ 4 مصرے اور انشاءاللہ کل گفتگو آگے بڑھے گی، یہ میں نے آج ہی کہے ہیں عزیز بھائی۔ حسین کا ماتم خون کا ماتم کرنے والوں کی طرف سے، اور یہ بھی یاد رکھیے گا اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے کہ کوئی زنجیر کا ماتم کر رہا ہے، کوئی خونی ماتم کر رہا ہے، کوئی نہیں کر رہا ہے، اس میں اعتراض نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ حسین نے ہر انسان کو الگ الگ کام کے لیے چنا ہے۔ کسی کا کام فرش عزا بچھانا ہے، کسی کا کام ذکر کرنا ہے، کسی کا کام پانی پلانا ہے، کسی کا کام ماتم داروں کی خدمت کرنا ہے، کسی کا کام ماتم داروں کے زخم پر مرہم لگانا ہے، کسی کا کام نام حسین پہ خون بہانا ہے۔ اب جس کو جس کام کے لیے چنا گیا ہے وہ کام کر رہا ہے۔ ہاں اس سے یہ کہوں گا کہ جسے جس کام کے لیے چنا گیا ہے وہ اپنا کام بخوبی انجام دے۔ جسے فرش عزا بچھانے کے لیے چنا گیا وہ فرش عزا بچھانے کے لیے بخوبی اس کام کو انجام دے۔ جسے خون بہانے کے لیے چنا گیا ہے وہ اپنا خون بہائے، اس میں کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اور نہ ایک دوسرے سے اختلاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ جس کو جس چیز کے لیے چنا گیا ہے وہ تو وہ جانتے ہیں ہمیں کس کو کس چیز کے لیے چننا ہے۔ جس کو فرش عزا بچھانے کے قابل سمجھا اسے فرش عزا کے لیے چن لیا،
جس کو پانی پلانے کے قابل سمجھا اسے پانی پلانے کے لیے چن لیا، جسے ماتم داروں کے زخم پر مرہم لگانے کے قابل سمجھا اسے مرہم لگانے کے لیے چن لیا، جسے اپنے نام پر خون بہانے کے قابل سمجھا اسے خون بہانے کے لیے چن لیا۔ 4 مصرعے لوح دل پر لکھیے گا، جو باہر بھائی بیٹھے وہ بھی سنیں۔ روز عاشور ہے حسین کا دن، روز عاشور ہے حسین کا دن، عشق کا مرتبہ بڑھانا ہے۔ ملاحظہ کیجئے گا، لوح دل پر لکھیے گا، روز عاشور ہے حسین کا دن، عشق کا مرتبہ بڑھانا ہے، عشق کا مرتبہ بڑھانا ہے۔ چھوڑ دوں کیسے خون کا ماتم، مجھ کو زہرا کو منہ دکھانا ہے۔ یا کاشف الکرب، چھوڑ دوں کیسے خون کا ماتم، مجھ کو زہرا کو منہ دکھانا ہے۔ واپس جانا ہے بطول کی طرف۔ مولا خوش رکھیں آپ کو، وہ چہرے کبھی نہ مرجھائیں جو نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر جیسی موذی بیماری سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ حسین کا ذکر تحفظ رسالت بھی ہے، تحفظ توحید الہی بھی ہے۔ عبادتوں کا تحفظ بھی ذکر حسین سے ہے، سجدوں کا تحفظ ذکر حسین کے ذریعے۔ حسین بذات خود ولی ہیں، اور حسین نے ولایت کو بچا لیا۔ ولایت کو بچایا تو ولایت کے زیر سایہ نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچا، حج بھی بچا، سارا دین بچ گیا۔ روز عاشور حسین کے گلے پر کند خنجر چلایا گیا۔ جزاک اللہ، آپ کی آنکھیں برسنے کے لیے آمادہ ہو گئیں، رونے کے لیے تیار ہو گیا۔ رونے میں کبھی تکلف نہ کیا کیجیے، شرمایا نہ کیجیے، اس لیے کہ ہم نہ روئیں گے تو کون روئے گا؟ روتے وہی ہیں جن کے گھر اجڑ جاتے ہیں، کبھی وہ نہیں روتے جو گھروں کو اجاڑ دیتے۔ جزاک اللہ۔ بی بی آپ سب سے راضی ہوں، آپ کے عاشقوں کو اپنے رومال میں جگہ عطا فرمائیں۔ حسین قتل کر دیے گئے، بس ایک روایت پڑھوں گا، داستان درد یاد دلاؤں گا، آپ کی آنکھیں برسیں گی، اور یاد رکھیے کہ رونے کا تعلق درد دل سے ہے۔ حسین کی مصیبت پہ جس کا دل جتنا تڑپتا ہے وہ اتنا بلک کے روتا ہے، وہ اتنا تڑپ کے روتا ہے۔ اور بطول کو، شام والی بی بی زینب کو، حسین کی چھوٹی شہزادی سکینہ کو یہ بلند آوازیں اچھی لگتی ہیں۔ بی بی آتی ہیں، جب روتا ہوا دیکھتی ہیں تو پوچھتی ہیں، بھوبی اماں یہ کون ہے جو میرے بابا کی مصیبت سن کے بلک بلک کے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں؟ انہوں نے تو میرے بابا کے گلے پر چلتے ہوئے خنجر نہیں دیکھا، انہوں نے تو میرے بھیا علی اکبر کے سینے میں نیزہ اترتے نہیں دیکھا۔ بھئی اماں یہ کون ہے؟ زینب تڑپ کے کہتی ہے، زینب تڑپ کے فرماتی ہے، بی بی یہ تمہارے بابا کے عزادار ہیں، یہ تمہارے بابا کے ماتمدار ہیں۔ بی بی کا جملہ سنیے، دیکھیے آپ پہ کتنا بھروسہ تھا بی بی کو۔ بی بی سکینہ تڑپ کے کہتی ہے، بھوبی اماں یہ میرے بابا کے عزادار ہیں۔ ہاں بیٹا بابا کے عزادار ہے۔ رو کے کہتی ہے، بھوبی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، میرا اصغر 6 ماہ کا نہ مارا جاتا، میرا رخساروں پر تماچے نہ لگتے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ آوازوں کو دبائیے گا نہیں،
جسے رونا نہ آئے وہ اپنا سینہ عزیز نہ کرے، سینے پر ہاتھ مارتا رہے۔ ارباب اللہ، آ گئی شام غریباں، ہو گئے شہید حسین، فوجوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کر دی۔ بیویاں کبھی اس خیمے میں کبھی اس خیمے میں۔ زینب میرے بیمار امام کے پاس آ کے کہتی ہے میرے اللہ یہ بتاؤ خیموں میں آگ لگی ہے، ہم جل کے مر جائیں یا اپنی جان بچائیں؟ امام نے فرمایا بی اماں جان کا بچانا ہر حال میں ضروری ہے، جان بچائیے۔ سب باہر نکلی، بیمار امام کو میری شہزادی زینب سہارا دیتے ہوئے خیمے سے باہر لائی۔ روایت کہتی ہے کہ ظالموں نے سارے خیمے جلا دیے، بیویوں کی چادر لوٹنے لگے۔ سکینہ ایک بیوی کے پیچھے چھپ رہی تھی، تاریخ نے اس بیوی کا نام زینب لکھا۔ شبر کی نظر سکینہ کے کانوں کے گوشواروں پر گئی، شبر تیزی کے ساتھ آگے بڑھا۔ 4 سال کی بچی کو دیکھا ہے نا، شبر آگے بڑھا، نہ جس ہاتھوں سے سکینہ کے کانوں سے وہ گوشوارے کھینچے، سکینہ منہ کے بل خاک پا گری۔ جزاک اللہ، رونے رلانے کی راتیں ہیں، روئیے روئیے دل کھول کے روئیے۔ آپ کو کوئی تماچا نہیں لگائے گا رونے پر، آپ کو کوئی اسیر نہیں کرے گا رونے پر، آپ پہ پابندی نہیں لگائی جائے گی رونے پر۔ آپ جیسے چاہیں ویسے روئیں، سینہ پیٹ کے روئیں، سر پیٹ کے روئیں، آپ کے ہاتھ نہیں باندھے جائیں گے۔ آپ روتے رہیے، غصہ دیتے رہیے۔ زینب کے سر پر چادر تھی، شبر نے زینب کی رضا دیکھی، نیزہ اٹھایا، زینب کی طرف بڑھا، زینب کی چادر کو نیزے سے اتارنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کے بعد ٹھہر گیا، ٹھہر کے کہتا ہے تمہارا ہی بھائی عباس ہے، تمہارے ہی بھائی کا نام عباس ہے؟ زینب نے تڑپ کے کہا ہاں میرا ہی غیور برادر عباس ہے، میرا ہی وفادار بھائی عباس ہے۔ شمر نے کہا اچھا، بڑا ناز تھا عباس پہ، عباس پہ بڑا ناز کرتی تھی، عباس پہ بڑا ناز تھا تمہیں، آؤ میں تمہاری چادر اتارتا ہوں، بلاؤ عباس کو آ کے تمہاری چادر بچائے۔ زینب نے دریا کا رخ کیا، اے عباس کیا پینا ہوگے؟ زینب کی چادر اتری، دریا میں عباس کا لاشا ڈوبا۔ اے شہزادی حکم خدا کے ماتحت خاموش ہو، ورنہ کس کی مجال تھی کہ آپ کے سر کی طرف دیکھتا، آپ کی چادر کی طرف نگاہ اٹھاتا۔ اے بی بی عباس شرمندہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم ارزقنا زيارة قبر الحسين في الدنيا وشفاعته في الآخرة۔ اللهم اجعلنا من الباكين بمصاب الحسين۔ اللهم اكتبنا من زوار